5 اپریل کو کل جماعتی ایک اجلاس منعقد ہوا تھا جس میں تمام جماعتیں شریک تھیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام، اور اس میں وقف بل واپس لینے کے لیے وقف بل کے خلاف اس وقت تلنگانہ مارچ کا اعلان کیا گیا تھا، جس کی تاریخ کا آج اعلان کیا جا رہا ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ بل اب ایک قانون بن گیا ہے، یعنی اتنی جلدی بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS کو تھی کہ جمعے کو راجیہ سبھا میں بل پر بحث ہوئی اور ہفتے کو صدر جمہوریہ نے اس پر دستخط کر دی۔ یعنی ملک کا انتہائی اہم ترین مسئلہ تھا جس پر اتنا کوئک سمجھیے کہ ایکشن لیا گیا، جمعے کی رات میں بحث ہوئی اور ہفتے کو صدر جمہوریہ نے اس کو قانون میں تبدیل کر دیا۔ یہ ہندوستان کی جمہوریت اور ہندوستان کے سیکولرزم کے لیے انتہائی سمجھیے کہ خطرناک عمل ہے۔ یہ بل کو نہ صرف ہندوستان کے مسلمان واپس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں، بلکہ جمہوری اور سیکولرزم پر جو یقین رکھتے ہیں وہ سب کی بھی آواز ایک ہی ہے کہ اس بل کو واپس لیا جائے۔ بل کی خرابیوں پر بحث کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ یہ بل کو رول بیک کیا جائے، واپس لیا جائے۔ یہ بل جمہوریت کی روح کا قتل کے مترادف ہے اور 20 کروڑ مسلمانوں کے ساتھ بہرحال 232 ممبران پارلیمنٹ نے اس بل کی مخالفت کی ہے، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ تقریباً جتنے ووٹ پڑے ہیں اس میں 30% ووٹ اس بل کی مخالفت کرتے ہیں، اور بھارتیہ جنتا پارٹی معمولی اکثریت کی بنیاد پر بھارت کو ہندو وادی ملک بنانے اور ہندو راشٹرا بنانے کی طرف جانا چاہتی ہے، جبکہ اس کی اکثریت پارلیمنٹ میں نہیں ہے۔ چندرا بابو نائیڈو اور نتیش کمار، پاسوان اور پھر سمجھیے کہ RLD کے بھروسے پر وہ حکومت چل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ پارٹیوں کو بہرحال ان کے اپنے کچھ مسائل ہیں، ڈرا کر دھمکا کر سمجھیے کہ ملک کو ہندو وادی بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ ملک ان پارٹیوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا جو ملک کے سیکولر فیبرک کو اور ملک کی سب سے بڑی اقلیت کے سمجھیے کہ سینے میں خنجر گھونپنے کا کام ان لوگوں نے کیا ہے۔ اب جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے تلنگانہ مارچ کا جو اعلان کیا ہے، وہ تلنگانہ مارچ، ابھی کور کمیٹی کی ہماری میٹنگ ہوئی، وہ تلنگانہ مارچ 26 اپریل بروز ہفتہ بعد نماز ظہر اندرا پارک دھرنا چوک پر ہوگا۔ پوری ریاست تلنگانہ سے پہلے بالخصوص مسلمان، پھر عام سیکولر سمجھیے کہ ملک کو سیکولرزم کی طاقت کو فیور کرنے والے لوگ، چاہے وہ دلت ہو، عیسائی ہو، سمجھیے کہ ہندو ہو، آدیواسی ہو، یہ سب اس سمجھیے کہ صاحب تلنگانہ مارچ میں شریک رہیں گے، اور لاکھوں کی تعداد دھرنا چوک پر 26 اپریل کو جمع ہوگی۔ بعد نماز ظہر سمجھیے، بلکہ میں گزارش کروں گا شہر کے لوگوں سے اور اضلاع سے جو نکل رہے ہیں، کوشش کریں کہ ظہر کی نماز وہیں پڑھیں۔ تو 2 بجے یوں سمجھیے کہ 2 بجے سے 5 بجے تک کا اس کا وقت ہوگا، اور یہ ایک طاقت کا مظاہرہ ہے اس بل کو ریجیکٹ کرنے کے لیے۔ میں ان تمام لوگوں سے جو اپنی مساجد کو بچانا چاہتے ہیں، جو اپنے قبرستانوں کو بچانا چاہتے ہیں، جو مذہبی شعار کی حفاظت کو دین کا ایک فریضہ سمجھتے ہیں،
ان سب سے گزارش کرتا ہوں، کیونکہ اس بل میں نہ عاشورخانہ بچے گا نہ امام باڑہ بچے گا، اس بل میں نہ مسجد بچے گی، نہ درگاہ بچے گی، نہ قبرستان بچے گا۔ میں بل کے سمجھیے تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، بہت بحث بل کے مختلف نکات پہ ہو چکی ہے، تو کوئی چیز نہیں بچے گی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS آپ کو اس ملک میں نہ صرف دوسرے درجے کا شہری بنانا چاہتی ہے، بلکہ آپ کے مذہبی تمام حقوق کو چھین لینا چاہتی ہے۔ مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے یہ بل لایا گیا ہے، اور مسلمانوں کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے یہ بل لایا گیا ہے۔ ہندوستان کا مسلمان نہ ڈرے گا نہ سمجھیے آپ سے خوفزدہ ہوگا۔ ہم اپنی ایک عظیم تاریخ رکھتے ہیں، اور اس بل کی واپسی تک سمجھیے کہ ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ ہم بل کی واپسی کا عزم رکھتے ہیں، اور مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس قوم میں وہ طاقت ہے کہ وہ سمجھیے کہ آندھیوں کو رخ کو موڑی ہے، تو مودی اور امت شاہ یا پھر سمجھیے کہ موہن بھاگوت کوئی چیز نہیں ہوتے۔ آپ کی اپنی ایک عظیم طاقت، عظیم سمجھیے کہ تاریخ ہے، اور اس تاریخ کی بنیاد پر آپ ان حالات کا مقابلہ کرنے کے اہل ہیں۔ آپ کوئی کمزور نہیں ہیں۔ ہاں، حالات کا مقابلہ کرنے میں کچھ سمجھیے کہ پریشانیاں آئیں گی، ان پریشانیوں کو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ تو 26 اپریل کو تلنگانہ میں ہندوستان بھر کا سب سے بڑا احتجاج، تلنگانہ مارچ، وفد کے ان قوانین کو واپس لینے کے عنوان پر کیا جائے گا۔ میں گزارش کرتا ہوں تمام دینی مدارس کے طلباء سے، تمام دینی مدارس کے اساتذہ سے، ائمہ مساجد سے، خطیب حضرات سے، مساجد کمیٹیوں کی سمجھے ذمہ داروں سے، محلے کی تمام چھوٹی بڑی آرگنائزیشن سے، ملت کی تمام جماعتوں سے، اور ملت کے سمجھیے ان تمام سیاسی قائدین سے جو مختلف جماعتوں میں ہیں، وہ ایک آواز ہو کر اس 26 مارچ کے تلنگانہ مارچ میں حصہ لیں۔ یہ کسی جماعت کا یا جوائنٹ ایکشن کمیٹی یا فلاں کے ٹائٹل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ امت اسلامیہ ہند کا مسئلہ ہے۔ اس میں سب کو ایک آواز ہونا پڑے گا۔ دوسری بات، اب 26 مارچ تک اگر کچھ جماعتیں، کچھ افراد، کچھ 26 اپریل تک کچھ جماعتیں، کچھ افراد، کچھ انجمنیں اگر کوئی احتجاج کرتی ہیں، ان تمام احتجاجوں کا جوائنٹ ایکشن کمیٹی خیر مقدم کرتی ہے۔ کسی کا کوئی اختلاف جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے نہ ہے، نہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو کسی سے اختلاف ہے۔ تمام احتجاج جو بھی جس مقام پر بھی ہوں گے، ان سب کا خیر مقدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کرتی ہے۔ بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں فلاں احتجاج کر رہا ہے، فلاں احتجاج کر رہا ہے۔ ان تمام احتجاجات کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، جس میں تمام جماعتیں، تمام مسائل سب کا خیر مقدم کرتے ہیں، جو بھی سمجھیے کہ یہ وقف سمجھیے کہ بل کو رول بیک کرنے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ کسی سے کوئی اختلاف نہیں۔ دوسری اہم بات، 3 جمعے، 11 تاریخ کو جمعہ آ رہا ہے، پھر اس کے بعد 19 تاریخ کو جمعہ آ رہا ہے، پھر 25 تاریخ کو جمعہ آ رہا ہے۔ یہ 3 جمعے ریاست تلنگانہ کی مساجد کے پاس سمجھیے کہ پروٹیسٹ ہوگا۔ کوئی ریلی نہیں نکلے گی، کوئی جلوس نہیں نکلے گا، مسجدوں کے پاس ٹھہر کر خاموش پروٹیسٹ ہوگا، ہاتھ میں پلے کارڈز پکڑ کر اس بل کی واپسی کے مطالبے کے لیے۔ یہ 3 جمعے سمجھیے کہ یہ کام پورے تلنگانہ کے مسلمانوں کے لیے سمجھیے کہ یہ پیام جا رہا ہے، ایک پروگرام جا رہا ہے کہ 3 جمعے اس طرح سے ہم احتجاج کریں گے اس بل کی واپسی کے لیے۔ اور پھر مساجد کے تمام سمجھے کمیٹیاں اور خطیب حضرات سے درخواست کی جاتی ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے کہ وہ ان جمعوں میں 26 اپریل کے تلنگانہ مارچ کا اعلان کریں، اور کوئی فرد، چاہے خواتین ہو، چاہے بوڑھے ہوں، چاہے مرد ہو، چاہے اسٹوڈنٹ ہو، وہ سب تلنگانہ مارچ کا حصہ بنیں گے۔ یہ ان کی شناخت اور ان کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ سب کو اپنے گھروں سے نکلنا ہے،
اور یہ وقت گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، یہ وقت کمر باندھ کر کھڑے ہونے کا وقت ہے، یہ وقت جد و جہد کا وقت ہے، یہ وقت آپ کے حقوق کے تحفظ کے لیے بڑی لڑائی کے لیے نکلنے کا وقت ہے۔ اور یاد رکھیے یہ بل سمجھیے کہ صاحب بڑی جد و جہد کے بعد ہی واپس ہوگا، صرف ایک احتجاج سے واپس نہیں ہوگا، آپ کو ایک لمبی جد و جہد کے لیے تیار ہونا ہے۔ اس 26 اپریل کے بعد جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا اجلاس ہوگا، آئندہ کے لاہ عمل پر غور کیا جائے گا۔ ہاں 26 اپریل سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ 3 جمعوں کو آپ کو مساجد کے پاس احتجاج کرنا ہے، ابھی سمجھیے کہ امجد اللہ خان صاحب خالد کی طرف سے جو تجویز آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ٹی ڈی پی آفس کے پاس بھی احتجاج کریں گے 26 سے پہلے، اور بی جے پی کے دفتر کے سامنے بھی احتجاج کریں گے۔ عوامی احتجاج نہیں ہوگا، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جماعتوں کے قائدین احتجاج کریں گے۔ کوئی عوامی کال ہم نہیں دے رہے ہیں اس مسئلے پر۔ جتنے قائدین جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں، جتنی جماعتیں ہیں، جتنے ادارے ہیں، جتنے انجمنیں ہیں، ان کے ذمہ دار ہی سمجھیے کہ ٹی ڈی پی آفس اور بی جے پی آفس کے پاس احتجاج کریں گے۔ پھر میں ایک بار تمام اضلاع کی جوائنٹ ایکشن کمیٹیز، تمام اضلاع کے ذمہ داروں اور تمام اضلاع کے علماء سے درخواست کروں گا کہ اس تلنگانہ مارچ جو 26 اپریل کو شہر حیدرآباد میں بل کی واپسی کے لیے پوری طاقت اور قوت کے مظاہرے کے لیے کیا جا رہا ہے، اس میں شرکت کے لیے آپ اپنے طور پر سمجھیے کہ صاحب اس کا تعاون کریں گے۔ ہر مسلمان اس 26 اپریل کے تلنگانہ مارچ کا کارکن بن جائے، اس کا سپاہی بن جائے، تو انشاءاللہ یہ بل رول بیک ہوگا، یہ بل واپس ہوگا۔ امجد اللہ خان صاحب خالد اپنی بات رکھیں۔